پاکستان کی گوادر بندرگاہ عالمی طاقتوں کے لیے سونے کی چڑیا کی حیثیت اختیار کر چکی ہے، کیونکہ پاکستان گوادر بندرگاہ کی وجہ سے خطے میں تمام ممالک سے زیادہ اسٹریٹجک پوزیشن کا حامل ہے، جس کی بنیاد پر آنے والے دور میں جنوبی مغربی وسطی ایشیا کی ریاستوں کے درمیان ٹرانزٹ ٹریڈ، تیل گیس کی پائپ لائنوں کے جال بچھانے کے ساتھ ترقی کے نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ گوادر بندرگاہ کی یہ خاصیت ہے کہ یہ سمندر کے جس حصے پر واقع ہے وہاں گرم پانی ہے، جو کہ دنیا کی بہت ہی کم بندرگاہیں ہیں جہاں سالہ سال تجارتی سرگرمیاں جاری رہتی ہیں۔ گوادر بندرگاہ کی جغرافیائی اہمیت پر غور کریں تو گرم پانی پر مشتمل پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں واقع ہے۔ روشنیوں کے شہر کراچی کے مغرب میں تقریباً 460 کلومیٹر دور پاکستان کی مشرقی سرحد میں موجود ایران سے 75 کلومیٹر کی دوری پر ہے، اور شمال مشرق میں بحیرہ عرب کے پار عمان سے 360 کلومیٹر فاصلے پر واقع ہے۔ گوادر بندرگاہ دنیا کی واحد بندرگاہ ہے جس پر سامان سے لدے ہوئے بڑے سے بڑا جہاز سمندر کے کنارے تک پہنچ سکتا ہے۔ گوادر بندرگاہ 2007 مشرف دور میں چین کے مالی اور تکنیکی تعاون سے قائم ہوئی تھی۔ اس منصوبے کے لیے چین نے پاکستان کو $25 کروڑ کی امدادی رقم دی تھی۔ سی پیک کا پہلا مرحلہ 2017 کے آخر یا 2018 کی ابتدا میں مکمل ہو جائے گا، جبکہ دوسرے مرحلے کے منصوبے 2020 اور تیسرے مرحلے کے پروجیکٹ 2030 تک مکمل ہو جائیں گے۔ یہ بات چین کی اسٹیٹ کونسل انفارمیشن آفس کی ایک رپورٹ میں کہی گئی۔ سی پیک منصوبہ جہاں پاکستان میں ترقی خوشحالی کے عمل کو تیز کر دے گا، وہاں چین کو بھی اس سے بے پناہ فوائد حاصل ہوں گے۔ اس وقت چین اپنا تیل آبنائے ملاقہ سے 16,000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے شنگھائی تک لے آتا ہے، جبکہ گوادر بندرگاہ کے مکمل ہونے پر چین کو گوادر سے سنکیانگ تک اپنا تیل لانے کے لیے 5,000 سے کم فاصلہ طے کرنا پڑے گا۔ بحیرہ ہند میں گوادر کی بندرگاہ کی وجہ سے چین کا اثر و رسوخ بھی بڑھے گا، جو کہ بحر اوقیانوس اور بحر الکاہل کے درمیان سامان کی نقل و حمل کا ایک لازمی حصہ ہے۔ چین نے اب تک $198 ملین کی سرمایہ کاری سے کوسٹل ہائی وے تعمیر کیا ہے، جو گوادر بندرگاہ کو کراچی سے ملاتا ہے۔ چین اس وقت بندرگاہ کو سب سے زیادہ اہم اس لیے بھی سمجھتا ہے کیونکہ چین کے پاس گرم پانیوں کی کوئی بندرگاہ تاحال موجود نہیں ہے، جو کہ سالہ سال تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہے۔ گوادر بندرگاہ اس لیے بھی تاریخی اہمیت اختیار کر چکی ہے کہ اگر امریکہ آبنائے ملاقہ کو بند بھی کر دے تو پاکستان اور چین کے لیے بحیرہ عرب کا تجارتی رستہ ہمیشہ کھلا رہے گا، اور دوسری طرف اس گوادر بندرگاہ کے ذریعے پاکستان خلیج فارس میں تیل کی ترسیل کے لیے گزرنے والے تمام جہازوں کی نقل و حمل کو مانیٹر کر سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق مستقبل کے تناظر میں دیکھا جائے تو پاکستان کا یہ منصوبہ چین کے لیے بحیرہ عرب تک رسائی آبنائے ملاقہ مسئلے سے جان چھڑانے میں معاون ثابت ہوگا، کیونکہ چین اپنے لیے جو تیل درآمد کرتا ہے اس کا 85% حصہ آبنائے ملاقہ کی واحد چیک پوسٹ سے گزر کر آتا ہے، جو چین کے لیے ایک مستقل خطرہ ہے۔ یاد رہے چین اور پاکستان نے سی پیک کا منصوبہ اپریل 2015 میں $46 ارب کی خطی رقم سے شروع کیا تھا اور 51 تجارتی معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط بھی کیے۔ سی پیک اقتصادی راہداری چین کو بحر ہند تک ایک تجارتی راستہ فراہم کرے گی۔ یہ راستہ چین کے شہر کاشغر اور پاکستانی گوادر بندرگاہ کو آپس میں ملائے گا، جس کے نتیجے میں صرف 5 لاکھ ٹن سے 2017 میں 2 گنا ہو جائے گی۔ منصوبہ سازوں کے اندازے کے مطابق ترقیاتی کام مکمل ہونے کے بعد اس بندرگاہ پر سالانہ 200 سے 400 ملین ٹن سالانہ سامان کی نقل و حرکت ہوا کرے گی، اور گوادر شہر کی آبادی 80,000 سے بڑھ کر 20 لاکھ تک پہنچ جائے گی۔
चाइना पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी शाहराहों, रेल की पटरी और पाइप लाइनों पर मुश्तमिल है। मई 2015 में पाकिस्तानी हुकूमत ने 3 मुख्तलिफ रास्तों पर काम का मंसूबा पेश किया। मगरबी रास्ता जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को आपस में मिलाता है, दूसरा मशरकी रास्ता जो सिंध और पंजाब से गुजरता है, जबकि मरकजी रास्ता जो कि तकरीबन पूरे मुल्क से ही गुजरता हुआ जाएगा। इसके अलावा शिमाली रास्ता जो शहराए कराक्रम के जरिए काशगर से मिलाता है। ये वह जमीनी रास्ता पाक चीन तावन की बेहतरीन मिसाल है। इस तरह नकलो हमल के मंसूबों में पहले से मौजूद रेलवे लाइनों की बेहतरी भी शामिल है, जिससे 1200 किलोमीटर नई रेलवे लाइनें बिछाई जाएंगी और 3100 किलोमीटर पुरानी रेलवे लाइनों की मरम्मत भी की जाएगी। चीन की सरमायाकारी का एक बड़ा हिस्सा तकरीबन 35 अरब डॉलर तवानाई के मंसूबों के लिए मुख्तस है, जिसमें कोयला, शमसी तवानाई, माया, कुदरती गैस, पानी से हासिल होने वाली बिजली और इसकी तरसील के मंसूबे शामिल हैं। अगर तमाम काम मंसूबे के मुताबिक तकमील पाएं तो 21 मंसूबों से तकरीबन 17,000 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी, जो कि पाकिस्तान की मौजूदा पैदावारी सलाहियत से 2 गुना है। पाकिस्तान पुरउम्मीद है कि 2018 तक इन मंसूबों से 10,400 मेगावाट बिजली कौमी ग्रिड स्टेशन में शामिल करेगा। बुनियादी ढांचे और बिजली के मंसूबों के जरिए पैदा होने वाले बेहतरीन मौकों का फायदा उठाते हुए सरमायाकारों की हौसला अफजाई और मकामी रोजगार को फरोग देने के लिए हुकूमत 40 से जायद जगहों को इंडस्ट्रियल पार्क के लिए मुख्तस किया है। इस वक्त पाकिस्तान की इक्तिसादी राहदारी मंसूबे की तरक्की कुछ ममालिक को एक आंख नहीं बा रही, क्योंकि माहरीन के नज़दीक अगर दुनियाई ममालिक अफगानिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान, अमान, मुत्तहिदा अमारात, सऊदी अरब, ईरान, कतर और चीन अपने मुल्क में राइज सिक्के में तजारत करना शुरू कर दें तो इसका फायदा पाकिस्तान को होगा, जिससे पाकिस्तान में डॉलर की कीमत में कमी होगी और बैरूनी कर्जों की मद में भी रिलीफ मिलेगा। ये बात भारत को हजम नहीं हो रही। भारत ने ईरान और अफगानिस्तान के गठजोड़ से चाबहार मंसूबा ग्वादर बंदरगाह के मुकाबले में लाने की कोशिश की है, जो तीनों मिलकर अपने खुफिया दारों के जरिए ग्वादर बंदरगाह के मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए दखल अंदाजी कर सकते हैं और कर रहे हैं। ताहम ये बात जहन में रखना चाहिए कि पाक फौज जनरल राहील शरीफ की सरबराही में ज़रबे अज़्म की सूरत में इस मंसूबे की 10,000 फौजी जवानों के जरिए निगरानी कर रही है। चाबहार ईरान के गैर मुस्तहकम इलाकों में से एक है, जहां सुन्नी अस्करी ग्रोहों की जानब से हुकूमत के खिलाफ हमलों की एक तवील तारीख है। अगर ईरान पाकिस्तान में दखल अंदाजी करेगा तो ये खेल पाकिस्तान भी महारत से खेल सकता है, जिसका अंदाजा पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पॉलिसी से लगाया जा सकता है। अफगानिस्तान की बात की जाए तो इस वक्त चाइना ने भारी सरमायाकारी अफगानिस्तान में कर रखी है और वो भी इक्तिसादी राहदारी में खुलकर मुखालफत नहीं करेगा, क्योंकि ग्वादर बंदरगाह की मुखालफत दरअसल चाइना की मुखालफत है। लेकिन मुखालफत की दौड़ में भारत, इसराइल, अमेरिका कोई लम्हा ज़ाया किए बगैर इक्तिसादी राहदारी मंसूबे को नुकसान पहुँचाने में बाज नहीं रह सकेंगे, क्योंकि एशिया में चाइना के बढ़ते हुए असर रसूख से ये तीनों ममालिक खाइफ हैं। 2.5 साल कबल जब ग्वादर पोर्ट की तामीर और फाल करने की बातें शुरू हुई तो यकदम बलूचिस्तान में तशद्दुद की लहर ने सर उठाना शुरू किया और दुनिया के सामने ये तासुर जाने लगा कि बलूचिस्तान सरमायाकारों के लिए इंतहाई गैर महफूज जगह है, जहां इज्जत जानो माल महफूज नहीं। वक्त के साथ हालात बिगड़ते गए। हजारों लोगों की टारगेट किलिंग और बम धमाकों की वजह से ग्वादर का मामला पस मंजर में जाने लगा। भारत, अफगानिस्तान, ईरान और मशरक़ वुस्ता के कई ममालिक की ख्वाहिश थी कि ग्वादर पोर्ट कभी ना बने और इसके लिए उन्होंने पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट में बैठे बिकाऊ लोगों और मुफाद परस्त सियासतदानों का इस्तेमाल किया, जिन्होंने ग्वादर पोर्ट को सिंगापुर के हवाले करके मामले को खटाई में डाल दिया था। ग्वादर की अहमियत इंतहाई ज्यादा है। बहरे हिंद में सफर के लिए आने वाले जहाजों के लिए ग्वादर पोर्ट गोल्डन गेटवे है और ये पोर्ट फाल हो जाती है तो 86 किलोमीटर दूर
چاہ بہار جسے پہلے عباس بندرگاہ کہا جاتا تھا کا بھٹا ہی بیٹھ جاتا ہے، اور اسی طرح خلیجی ریاستوں کی بندرگاہوں کی حیثیت بھی زیرو ہو کر رہ جاتی ہے۔ یاد رہے 2000 کے بعد جب افغانستان میں طالبان کی حکومت ختم ہوئی اور اتحادی فوج نے کنٹرول سنبھالا تو بھارت کو مزید کھلی چھوٹ مل گئی اور اس نے افغانستان کی تعمیر و ترقی کی آڑ میں پاکستان کو انتشار سے دوچار کرنے کے لیے سازشوں کا جال بچھا دیا۔ مختلف علاقوں میں اپنے کونسلیٹ قائم کر کے سفارتی عہدوں پر راہ کے ایجنٹ تعینات کر دیے کہ جن کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ ناراض بلوچ نوجوانوں کو پاکستان کے خلاف بھڑکایا جائے، جس کی زندہ مثال مارچ 2016 میں راہ کا ایک حاضر سروس افیسر ایران سے سارا وران کے راستے بلوچستان آتے ہوئے پکڑا گیا۔ کل بھوشن یادیو نے دوران تفتیش لرزہ خیز انکشافات کیے جس نے مملکت پاکستان کے ہر محب وطن کو ہلا کر رکھ دیا، لیکن اس وقت پاک فوج نے اقتصادی راہداری کی مکمل ذمہ داری اپنے سر لی ہوئی ہے، اور جنرل رحیل شریف کا کہنا ہے کہ دہشت گردی، انتہا پسندی اور کرپشن کے گٹھ جوڑ کو ختم کر دیا جائے گا۔ راہ سمیت غیر ملکی خفیہ ایجنسیاں سی پیک کے خلاف سازش کر رہی ہیں اور پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتی ہیں، لیکن ہم سب پر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ملک پاکستان کے کسی حصے میں بھی گڑبڑ اور رکاوٹیں پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ محاذ آرائی ترک کر کے تعاون پر توجہ مرکوز کریں۔ آرمی چیف کا یہ بیان دشمن گفتوں کے لیے کھلا پیغام ہے۔ پاکستان اس وقت سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے اور پاناما لیکس کے اسکینڈل کو لے کر مستقبل قریب میں احتجاجی تحریکوں کے چلائے جانے کی شنید ہے، اور ساتھ ہی جنرل رحیل شریف کی مدت ملازمت ختم ہونے پر چائنی حکومت کی تشویش بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ اقتصادی راہداری منصوبے کی تکمیل کے لیے جنرل رحیل شریف کی موجودگی بہت اہم ہے۔ تاہم اس سلسلے میں چائنی وفد کی پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے بات چیت بھی ہوئی ہے اور جنرل رحیل شریف کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے غور کیا جا رہا ہے، لیکن دوسری جانب حکومت کی کرپشن کے خلاف ملک گیر تحریک چلنے سے حکومت کی بساط لپیٹے جانے کے امکانات موجود ہیں کہ آپس کے اختلافات سے دشمن عناصر کو ہرگز فائدہ نہیں ہونا چاہیے۔ نعیم دیرت، باغی ٹی وی، لاہور۔